آپ یوٹیوب کے ایک چینل ادبی ورق پر ہیں اور میں خرم شہزاد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماہرین لسانیات نے اس زبان کے آغاز سے متعلق جو نظریات پیش کیے ہیں، ہم انہیں انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش کے دوران 3 مختلف حصوں میں ان نظریات کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف وہ نظریات ہیں کہ جو کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے سے متعلق ہیں، دوسری طرف کچھ ایسے ماہرین لسانیات تھے جنہوں نے اس زبان کے آغاز کو مختلف علاقوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی، اور تیسری طرف ایسے ماہرین لسانیات کہ جنہوں نے مختلف زبانوں کو اس زبان کی بنیاد قرار دیا۔ آج ان تینوں ہی نظریات سے متعلق ایک تعارف اور آخر میں ایک اپنا تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ریٹن ٹیسٹ دینے والوں کی اور ان کے علاوہ دوسرے عام لوگوں کی بھی دلچسپی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ زبان دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس زبان کو لنگوا فرینکوا کی حیثیت حاصل ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس قسم کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے پہلے نظریے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ میر امن نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے میں انہوں نے اردو زبان کا آغاز بادشاہ اکبر کے تخت نشین ہونے سے منسلک کر دیا۔ ان کے ہم نواؤں میں جو دوسرے نام نظر آتے ہیں، مختلف مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے اسی خیال کا اعادہ کیا، اسے دہرایا۔ ان میں گریریسن، گارساں دتاسی، سر چارلس لائل، یہ چند مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ اکبر کے تخت نشین ہونے کو ہی اردو زبان کے آغاز کی وجہ قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ انشاء اللہ خان انشا، دریائے لطافت کے مصنف، نے بھی اسی خیال کو پیش کیا۔ دوسری طرف ہم کچھ ایسے نظریات کو دیکھتے ہیں کہ جو اردو زبان کے آغاز کو مختلف علاقوں سے منسوب بتاتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ علاقوں سے منسوب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی جغرافیائی یا علاقائی تعصب کے تحت اردو زبان کے آغاز کو موضوع بنایا گیا ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں سندھ میں اردو، پنجاب میں اردو اور اس قسم کے جو دوسرے نظریات ہیں، ان نظریات میں ماہرین لسانیات نے تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ مخصوص خطے میں پروان چڑھنے والے ادب کو بھی موضوع بنایا تھا، اور اس ادب کا مطالعہ کر کے، ان سیاسی سماجی عوامل کا مطالعہ کر کے وہ کچھ نتائج برآمد کرتے ہیں۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق جو پہلا نظریہ ہم موضوع بنا رہے ہیں وہ سندھ میں اردو ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی اسی نام سے ایک کتاب میں یہ تحقیق پیش کی کہ محمد بن قاسم جب یہاں یعنی سندھ میں 712 عیسوی میں آیا تو اس کی آمد سے، اس کے ساتھ ہونے والی فوج کی وجہ سے مقامی زبان پر ایک اثر پڑنا شروع ہوا، عربی زبان کا اثر۔ سید سلیمان ندوی بتاتے ہیں کہ اس وقت سندھ کی مقامی زبان پراچد یا وڑاچد، اس زبان کے ساتھ جو لفظوں کا لین دین ہوا، اس کے ذریعے سے ایک نئی زبان کی داغ بیل پڑ گئی، جو کہ آخر کار اردو زبان کہلائی۔ محمد بن قاسم کے بعد جو دوسرا حکمران یہاں آیا وہ یعقوب بن لیث صفاری تھا، فارس کی سرزمین سے یہاں وارد ہوا۔
यानी ये हुक्मरान फ़ारसी बोलने वाला था। तो इन दो हुक्मरानों की वजह से सैयद सुलेमान नदवी बताते हैं कि मुकामी ज़बान जो कि वड़ाचत कहलाती थी उसमें तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगीं और वक्त गुज़रने के साथ साथ यही ज़बान उर्दू बनती। दूसरा नज़रिया दक्कन में उर्दू का है। सैयद नसीरुद्दीन हाशमी का ये नज़रिया सिंध में उर्दू ज़बान की दाग बेल कबूल करने के बजाय इसके बरअक्स है। 712 में होने वाले मोहम्मद बिन कासिम के हमले से बहुत पहले ही मालाबार के साहिलों पर मुसलमान आबाद थे। इस बात की दलील के तौर पर वो ये कहते हैं कि जब 6ठी सदी हिजरी में प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों को फरामीन जारी किए जिनकी नौइयत तबलीगी थी, तो उनमें से एक फरमान यहाँ भी इरसाल फरमाया। हिंदुस्तान के राजा सरहांग के नाम भी एक फरमान जारी हुआ जो कि अरबी ज़बान में था। सो इस बात को एक सबूत के तौर पर पेश करते हैं सैयद नसीरुद्दीन हाशमी और कहते हैं कि अगर ये ज़बान यहाँ पर कबूल की जा चुकी थी, अरबी ज़बान बोलने वाले मालाबार के साहिलों पर मौजूद थे, इसी वजह से तो अरबी ज़बान में ये फरमान जारी हुआ। इनकी दूसरी दलील ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 636 ईस्वी में मुसलमानों का एक बहरी बेड़ा मालाबार के साहिल पर उतरा, तो जिसकी वजह से मुसलमानों की आमद यहाँ शुरू हो सकी। यानी उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम या और हुक्मरानों की आमद से कतई नज़र उर्दू ज़बान के आगाज़ को पहले अरब ख़ानदानों और फिर मुसलमान ख़ानदानों की आमद से मशरूत करार दिया, तो मौजूदा इंडिया के इलाके दक्कन को उर्दू ज़बान की जाए पैदाइश बता दिया गया। तीसरा एक और नज़रिया है जो बेहद मकबूल हुआ, वो हाफिज़ महमूद शेरानी का पंजाब में उर्दू। उन्होंने महमूद गज़नवी की आमद को और 1022 ईस्वी में सूबा पंजाब को गज़नी की हुकूमत में शामिल करने जैसे अहम वाक़े को इस ज़बान की इब्तदा करार दिया। उनके यहाँ जो दलाइल हैं, इसमें सबसे पहली बात ये कि इस तरह से यानी सूबा पंजाब को गज़नी हुकूमत में शामिल करने से हिंदू और मुसलमान का आपस में इख्तलात अमल में आया। यहाँ की मुकामी ज़बान पंजाबी का फ़ारसी ज़बान से लेन देन का अमल शुरू हुआ, जिससे उर्दू ज़बान की इब्तदा हुई। वो बताते हैं कि मुख्तलिफ़ सूफ़िया कराम भी इसी दौर में पंजाब में वारिद हुए और चूँकि सूफ़िया कराम का मेल मिलाप अवाम से था, इस वजह से कहा जा सकता है कि मजहबी, सियासी, समाजी मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जो इस ज़बान की बुनियाद में मदद फराहम कर रहे थे। इसी राय को मज़ीद वाज़े करने के लिए वो मिसाल देते हैं मसूद साद सलमान की, कि जिसका हिंदी दीवान बेहद अहम समझा जाता है। यानी एक ऐसे शायर का मंजर-ए-आम पर आना कि जो उर्दू ज़बान को, उस वक्त हिंदी ज़बान को शेरी इजहार का एक अहम वसीला समझ रहा था, ये बात एक सबूत समझी जाती है। उसके बाद हाफिज़ महमूद शेरानी बताते हैं कि यही ज़बान जो कि पंजाबी और फ़ारसी के मेल मिलाप से मौरिज़ वजूद में आई थी, अपनी इब्तदाई शक्ल के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में लाहौर से दिल्ली गई और वहाँ इस ज़बान ने खूब तरक्की की। इसके बाद एक और नज़रिया है इम्तियाज़ अली अरशी का, जिन्होंने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को उर्दू ज़बान से मुंसलिक कर दिया। वो हुक्मरान जो गज़नी से आए थे
ان کی گزرگاہ یہی علاقہ تھا، سو یہاں پر بھی اس زبان کے بیجوں کو، اردو زبان کی بنیادوں کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انعام الحق کوثر ایک ماہرین لسان ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان میں اردو کا نظریہ پیش کیا۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے ساتھ ساتھ یہ خطہ جو ہے بلوچستان بھی اردو زبان کے آغاز کی وجہ بنتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب ویڈیو کے اس حصے میں ہم تیسری قسم کے نظریات کو موضوع بنائیں گے کہ جن کو نسبتاً جدید بھی کہا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق ان نظریات میں سب سے پہلے ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اردو زبان کا ارتقاء میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اردو ہندوستان کی قدیم بولیوں میں سے، قدیم ویدکوں میں سے ایک ویدک کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ اردو اور پالی زبان دونوں کا منبع ایک ہے۔ پالی سری لنکا اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی ایک ایسی قدیم زبان ہے کہ جسے لارڈ بدھا کی زبان کہا جاتا ہے، یعنی ایک مقدس زبان بھی ہے۔ اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے بتایا اردو زبان اتنی قدیم زبان ہے کہ پالی اور اس زبان کا منبع ماخذ کوئی ایک زبان ہی ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ہندی زبان اردو زبان کی بنیاد ہے، سو یہ نظریہ غلط ہے۔ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اصل ہندی زبان یعنی سنسکرت تو ایک مخصوص طبقے کی زبان سمجھی جاتی تھی، عام آدمی تک اس زبان کی رسائی ہی نہیں تھی، سو اس زبان کو اردو زبان کی بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی دلیل کی بنیاد پر وہ اردو زبان کو ہندی زبان سے علیحدہ ایک اساس فراہم کرتے ہیں۔ ایک اور ماہرین لسان ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ زبان رگ وید سے بھی پہلے کی زبان ہے، یعنی یہ یہاں کی ایک ایسی مقامی زبان ہے کہ جو رگ وید میں بھی اپنے الفاظ کی جھلک دکھاتی ہے۔ اردو زبان کے مختلف الفاظ رگ وید میں بھی نظر آتے ہیں، سو یہ قدیم ویدکوں سے بھی پہلے کی زبان ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کے مطابق اردو زبان کا تعلق کھڑی بولی سے ہے۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق جدید نظریات میں سے آخری نظریہ جو ہم موضوع بنا رہے ہیں وہ عین الحق فرید گوٹی کا ہے۔ انہوں نے ہڑپا اور موہنجو داڑو کی زبان کو اردو زبان کی ابتدائی شکل قرار دیا، یعنی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس زبان کا تعلق عربوں سے یا مسلمانوں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وادی سندھ میں پہلے سے بولی جانے والی ایک زبان تھی کہ جو ترقی کرتے ہوئے پورے بر صغیر کی لنگوا فرینکوا بن گئی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مختلف نظریات کے حوالے سے ایک تفہیم قائم ہو چکی ہوگی۔ اسی تفہیم کے حوالے سے ویڈیو کے اختتام پر میں اپنی رائے دینا چاہوں گا، اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں اگر آپ غور کریں تو اردو زبان کے آغاز سے متعلق تمام نظریات ہی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ زبان کا پیدا ہونا صدیوں کا ایک عمل ہے کہ جو مختلف تہذیبوں کے مابین مکالمے کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔